حضرت علی نے فرمایا، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ اچھی کتابیں بہترین دوست ہیں۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عاقل وہ ہے جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے۔ خود غرضی مت کرو، جلد بدنام ہو جاؤ گے۔ دعائیں لو اور دعائیں دو، وقت پر کام آئیں گی۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری ہو تو معاشرے میں نوکر پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وقت سب کا آتا ہے، بس وقت آنے میں وقت نہیں لگتا۔ علم ایک ایسا زیور ہے جس کے سنگار سے شخصیت چمک اٹھتی ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ حضرت علی: وقت سے پہلے کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا آپ سے سچا پیار کرتا ہے؟ سچ ایک ایسی دوا ہے کہ جس کی لذت کڑوی مگر تاثر میٹھی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے، اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان منفی سوچ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر آگے بڑھنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ گولڈن ورڈز۔